आदाब, मैं हूँ पारुष और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत महसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको अंदाजा होगा कि 8 मार्च आने को है और 8 मार्च को खातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी मुनासबत से पाकिस्तान में औरत मार्च जो है वो भी निकाला जाता है। अब बात ये है कि इस मार्च के तनाजुर में ऐसी कौन सी बात है जिससे मुआशरे को आगाही देने का सोचा जाता है जो मुआशरे को पहले नहीं पता? मुआशरे को तो पहले से बहुत कुछ मालूम है। मुआशरे को जो कुछ मालूम है उसमें मौजूद नाइंसाफी का एहसास दिलाने के लिए मार्च किया जाता है। तो वो तो सदियों से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, औरत और मर्द में मुआशी, समाजी इम्तियाज, जिनसी इस्तेहसाल, सियासी बेदस्तोपाई सब मौजूद रहे हैं और उनको जो है वो एक उज़्व मुअत्तल बना के रखा गया है मुआशरों में, मुख्तलिफ मुआशरों में मुख्तलिफ तरह से जी। और उनको मलकियत समझा गया है। तो मुआशरे को मालूम है और मुआशरे ने उस पर कुछ नहीं किया। तो करीब 100 वर्ष पहले ये पहली दफे पेट्रोग्राद जो एक रशियन शहर था उस वक्त, इनकलाब अक्टूबर से पहले की बात है, तो ये औरतों ने अपने हकूक के लिए एक मार्च किया था। ये वो दिन थे जब बरतानिया में औरतें अपने राय दही के वोट देने के हक के लिए तहरीक चला रही थी। और उससे अगर आपको जरा पीछे जाना हो तो आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं थॉमस पेन को, जो एज ऑफ रीजन का तख्लीक़कार है, लिखने वाला है, perhaps one of the finest revolutionaries ever born in human history। वो ब्रिटिश बॉर्न और फ्रांस के इनकलाब में हिस्सा लेता है। जब फ्रांस में इनकलाब आ जाता है, अमेरिका के इनकलाब में हिस्सा लेता है, जब वहाँ आज़ादी मिल जाती है तो फ्रांस में पहुँच जाता है। फ्रांस में उसको सज़ाए मौत मिलती है तो फिर बरतानिया पहुँच जाता है। उसने एक किताब लिखी थी राइट्स ऑफ द मैन। अच्छा। तो उसके जवाब में जो शैले है, शायद पीबी शैले जी, उसकी सास ने एक किताब लिखी थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, दैट वाज 1791। असल में देखिए जो इंसानी मुआशरा है ना पारोश, उसमें एक बुनियादी नुक्ता ये रहा है हकूक के मियार का, अख्तियार के मियार का, जिस्मानी ताकत। ठीक है, जब इंसान जो है वो सनती दौर में दाखिल हुआ है तो वहाँ जिस्मानी कुव्वत जो है वो बतदरीज ग्रेजुअली बेमानी होना शुरू हो गई। दिस व्हाट इज ओवर हियर 1 2 इंसानी शऊर इस नतीजे पे पहुंचा कि औरत और मर्द जिस्मानी तौर पे मुख्तलिफ हो सकते हैं जी, लेकिन वो अपने रुतबे, सलाहियत, एहतराम और हुकूक में बराबर हैं जी। और ये बात थी बहुत अहम कि जब औरतों की नक्लो हरकत पे पाबंदी हो, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तो आपको वो फूल कमल जो ट्रेडिशन है चाइना की, जो फीट बाइंडिंग, पाँव बांध दिए जाते थे, उसमें मिलती है और दीगर जगहों पे फीमेल जेंडरल म्यूटिलेशन में मिलती है। ये जो खास तरह का लिबास पहनना, घर की चार दीवारी तक महदूद होना और ये कहना कि मर्द का काम जो है वो मुआशी सरगर्मियों में, मुआशी सरगर्मी से मुराद है मुनफित बख्श
what brings them income जी وہ ان کاموں میں ہے. اور عورت کا رول جو ہے وہ چار دیواری کے اندر ہے. جرمنی میں کیا کہا جاتا تھا کہ عورت کا کیا کردار ہے؟ نازیزم میں انڈر دا ہٹلر, one of the most educated nations in Europe at that time, کہ چرچ, بچے اور کچن. اب وہ چونکہ مجھے جرمن نہیں آتی تو میں وہ جرمن ٹرم نہیں یوز کر سکتا تھا کہ وہ تینوں کے سے شروع ہوتی تھی. ٹھیک, چرچ, بچے اور کچن. سوری, فرسٹ وار میں جب ہزاروں مرد جو تھے وہ جنگ پہ چلے گئے تو عورتوں کو وہ جگہ فل کرنا پڑی, اور انہوں نے کی اور اس طریقے سے کی کہ بالکل کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. جب ایک دفعے عورتیں ایک میدان میں اپنا آپ منوا لیتی ہیں ہاں جی تو پھر دوبارہ سے انہیں بے اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا معاشرہ عورت اور مرد کو, ہمارا معاشرہ سے مراد یہ کہ انسانی معاشرہ جہاں بھی صدیوں ہو سے جب بھی ہو جی وہ ان کو دو الگ مخلوقات سمجھتا ہے اور ان کے لیے دو الگ سماجی اور معاشی کردار تفویض کرتا ہے, ایلوکیٹ کرتا ہے. Women's cries no. We can do everything that you can do, and if there are certain physical peculiarities which are essentially biological, society has to make arrangements. equity جی, اس طرح کا نظام بنانا ہے, اس طرح کے بندوبست کرنا ہے جن میں وہ جو بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں they become redundant, وہ بے معنی ہو جائیں, وہ irrelevant ہو جائیں. ٹھیک ہے, ان کی حیثیت باقی نہ رہے. جی ہم نے عورتوں کو صنعتوں میں آتے دیکھا, ورنہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یا تو عورت نرس ہوتی تھی ہاں جی یا جو ہے وہ ٹیچر ہوتی تھی, اور وہ بھی اب ٹیچر کون ہوگا بھئی جو تعلیم یافتہ ہوگی وہی ٹیچر ہو پائے گی نا. اچھا, پھر یا وہ سیکریٹری ہوگی, اور پھر وہ جہاں بھی ہے ویدر وہ سیکریٹریل جاب کر رہی تھی یا وہ ٹیچر تھی یا وہ مڈ وائف تھی یا وہ نرس تھی, she was considered a sex object. Objectification of a human being is the ultimate insult that we can offer or impose upon someone. Say no to it. Men and women have equal right to happiness, to realize their اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا, to realize their potential. ٹھیک, اور جو ان کے اندر میوزک ہے, پینٹنگ ہے, سیاست ہے, اس میں اپنی صلاحیت کی آخری حد تک جانا. اس میں ایک ٹرم آتی تھی گلاس سیلنگ. جی 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 میں نام نہیں لیتا, بعض لوگوں کا نام لے کے انہیں اہمیت نہیں دینی چاہیے. جب پاکستان میں پہلی دفعہ یہ خیال ٹیبل کیا گیا کہ میڈیکل کورٹ کی ایک محترم خاتون آفیسر کو میجر جنرل کے عہدے تک ترقی دی جائے, جی 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 تو ٹیبل پہ ایک آواز سنائی دی, دیٹ از ٹو مچ بریس فار فیمیل شولڈرس. اوکے, you have been putting too much burden upon female shoulders, and you believe your shoulders are made only for stars and breast, right? ایک جو اس میں بہت اہم معاملہ ہوا 20ویں صدی میں ہوا, اور we are adults, اور یہ adult questions ہیں, اور کوشچنس کے بارے میں میں ایک آپ سے اصولی بات عرض کروں.
इंसानी शऊर का जो इर्तिका है जी वो मामूली सियासी तारीखी ऊंच नीच के साथ एक ही जैसा है। अच्छा तो उससे जो हमने नतीजा निकाला है वो है a valid question anywhere is a valid question everywhere. एवरीवेयर So ये कहना कि यूरोप वाले तो ये कर सकते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारी कदरें हमें इसकी इजाजत नहीं देती। और हमारी सोसाइटी ने अभी इतना ग्रो नहीं किया कि वो इस तरह के जो क्वेश्चन उसे फेस कर सके। जनाब जी, जनाब मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनकी अहलिया हैं उस्ताद यूनिवर्सिटी में, एंड अ वेरी एनर्जेटिक लेडी, उनका इसमें गिरामी है ज़ैनब डार जी तो उनका अमूमी लिबास साड़ी है। अच्छा, हमारे बचपन तक हमारी माएँ बहनें साड़ी बांधा करती थी, ये तो 70s में आके हमें कुछ हमारे हाँ खास तरह के लिबास जो थे वो रद्द कर दिए गए और वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो साड़ी बांध के क्लास में जाती थी। तो एक बच्चा, मुझे मालूम हुआ है कि पिछले दिनों चंद हफ्ते पहले वो क्लास में खड़ा हो गया कि टीचर मुझे ना आई एम नॉट कंफर्टेबल विद योर ड्रेस कोड। अच्छा, अब साड़ी जो है वो एक ऐसा लिबास है जिसे आमतौर से सिया नहीं जाता है, ये गरीब लोगों का लिबास है। तो मैंने वो बात सुनी और मुझे समझ तो आ रही थी कि ये जो मैं नौजवान को दोष नहीं दे रहा, मैं वो जिस मुआशरे में है जहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट में ये कहा जाता है कि औरतों को जिंदा दफन करना हमारी रवायत है जी, जहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन उठ के अपनी कोलीग पार्लियामेंटेरियन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो दोहराए नहीं जा सकते। लेकिन मुझे चूंकि वो जिम्मेदार वक्तों पे है, मुझे बता लेने दीजिए कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले ख्वाजा आसफ थे और इस्तेमाल किन के लिए किए थे? शीरीन मज़ारी के लिए। One can politically disagree with Shirin Mazari, but nobody has got a right for body shaming. True. Right? किसी को हक नहीं है कि वो बैठा तो तालीमी इदारे में हो या मीडिया के इदारे में हो और वो ये समझता हो कि everybody over there, a woman worker, a colleague, जी, ये जो ज़हन है ना सेग्रीगेटेड अपार्थमेंट में से कहते हैं वैसे, इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन से भी आगे की चीज है। ये समझता है कि विजिबिलिटी इज गेटेबिलिटी। सो ट्रू, हमारा तो पूरा मुआशरा इसका शिकार। आप कभी अपनी सड़क पे बच्चियों को चलते हुए देखिए, वो ऐसे चल रही होती है जैसे चोर चोरी का सामान उठा के भाग सिमट के उन पे आवाजें कसे जाते हैं। ये यहाँ नहीं है सिर्फ। फिर ये कहना कि विक्टिम को ब्लेम कर देना। अब देखिए, हैरेसमेंट एक ऐसा क्राइम है, उससे आगे का दर्जा जाहिर है, आउटराइट रेप है। वो 3 साल की बच्ची से भी होता है, वो 80 बरस की खातून से भी होता है। वो मुर्दा औरतों को नहीं छोड़ते। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने चूंकि इस तरह का लिबास पहना था, आप ये क्यों नहीं कहते कि लिबास का तो हक उन्हें हासिल था कि वो पहने? आप ये क्यों नहीं कहते कि जिन्होंने ये हरकत की है वो मुहज्जब नहीं है, उन्हें तहजीब नहीं है दूसरे की प्रिवेसी की, दूसरे की बॉडी की, दूसरे की आज़ादियों की, दूसरे के शख्सी एहतराम की का ख्याल रखने की। मेरी एक अजीज दोस्त हैं, वो एक गल्फ के किसी मुल्क में काम करती हैं जी, क्वाइट सीनियर। तो एक दिन मुझे कहने लगी कि बंगाली भी वहाँ काम करते हैं, इंडियंस भी। द मोमेंट आई एंटर अ शॉपिंग मॉल, तो मुझे फौरन पता चल जाए कि फलां बंदा जो है ना वो पाकिस्तानी है। अब मैं पाकिस्तानियों को डिमोनाइज नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता,
یا انڈیا میں جو ہے وہ دلی جو ہے وہ ریپ کیپیٹل آف دا ورلڈ نہیں کہلاتا ہے. لیکن دیکھیے جرم جو ہے نا جی اس کے صفر ہونے کی ضمانت کوئی ریاست نہیں دے سکتی, لیکن ایک چیز کی ضمانت ریاست دے سکتی ہے, اور وہ یہ کہ اگر جرم کیا جائے گا تو اس کی سزا ملے گی. جی ریاست جو ہے وہ پارٹی نہیں بن سکتی. perpetrators of discrimination, harassment, exploitation and injustice. ریاست کے لیے عورت ہو یا ہمارے ملک کے دستور کا آرٹیکل 25(2) بڑی مشکل سے اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا, there will be no discrimination on the basis of gender alone. تو وہ alone ہٹانے میں ہمیں 37 برس لگے. ورنہ اس alone پہ بھی کھیلا جا رہا تھا. اس alone پہ ہی تو کھیلا جا رہا تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی. It took us 37 years. مجھے جس بات میں جو ہمارے ملک میں ظاہر ہے ہر ملک میں ایک فارورڈ لوکنگ گروپ ہوتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑکیاں کھولتے ہیں, جی نئے دروازے نئے راستے. ایک گروپ ہوتا ہے جس کو میں پولائٹلی کہتا ہوں کہ وہ بھی معاشرے میں ضروری ہوتا ہے, وہ معاشرے کو ڈسپلن کرتا ہے, ضبط میں لاتا ہے. آپ کا دل چاہے تو میں کو پیجوریٹو سینس میں تضحیک میں کنزرویٹو نہیں کہہ رہا. What is conservation? If conservation is that bad a word, why do we have environment conservation? Conservation is as important as it is to look forward. State has to be impartial and organize a discourse whereby people can make their free choices. Of being forward looking? The ones. For one, am not happy with the state of women in my country or elsewhere, except maybe it's very difficult to find a country جہاں بھی ٹوٹل جینڈر ایکوالٹی حاصل کی جا سکی ہو. لیکن کچھ ممالک اس کے بہت قریب گئے ہیں. جی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, امریکہ قطن نہیں ہے, کیونکہ ان کی پھرکی گھوم پھر کے اس پہ جا پہنچتی ہے. یہ کہنا کہ یہ ہماری قدریں نہیں ہیں, معاف کیجیے گا, آپ سے اگر وہ چیزیں چھین لی جائیں جو آپ کے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھیں اور جو آپ نے کہیں سے مانگی ہیں, جو آپ نے کہیں سے لی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ یہ سوئنگ مشین ہے یہ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں سرکار ایسے اچھے اچھے کپڑوں کے لیے, بلکہ صرف اچھے اچھے کپڑوں کے لیے, اپنے کپڑے سلوانے کے لیے وہ مشین ہی استعمال نہیں کرتے, آپ تو اس کا برانڈ بنا کے بھی چلاتے ہیں. تو دوسروں کے آپ کو لباس پہ جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے. کمنگ بیک دا ایسنس از کہ یہ جو مارچز کیے جاتے ہیں جی یہ جو سوسائٹی میں ناانصافی موجود ہے, ہمارا جینڈر, ہم عورت ہیں یا مرد ہیں, یا ہماری جو جینڈر آئیڈینٹی ہے ان دو سے ہٹ کے کچھ ہے, ان میں سے کچھ بھی ہمارا شعوری فیصلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا. جو فیصلہ ہم نے شعوری طور پہ نہیں کیا وہ نہ ایمبیرسمنٹ ہے اور نہ وہ فخر ہے. بالکل. ریاست کا کام مجھے ایک برابر کا شہری ہونے کی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اب آپ نے بتا دیا کہ مارچ کی امپورٹنس کیا ہے. یہ احتجاج ہے یا پھر یہ رجسٹر کروانا ہے کہ بھائی یہ ناانصافیاں ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں, انفارم کر رہے ہیں, دیٹس فائن. اچھا, اب ہمارا جو عورت مارچ ہے, ہمارے جو ویمن مارچز ہیں, اس میں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس میں ڈائیورسٹی کی بڑی کمی ہے. اس میں ایک مخصوص کلاس ہے جو کہ شامل ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خاص کلاس کا مسئلہ ہے یا مصروفیت ہے؟ ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں. میں نے تو ایک خادم ناچیز ہوتے ہوئے, اپنی قوم کا معمولی شہری ہوتے ہوئے 12 برس جو ہے وہ
सिंध और उस वक्त वो सरहद कहलाता था, और फिर बहुत से हिस्से पंजाब के गांव में काम किया है जी। तो इन दोस्तों को मालूम नहीं है कि यही मार्च जो है ये तो सखर में भी निकलेगा। ये तो अभी गवादर में जो एहतजाज हो रहा था आपने देखी थी उसमें बलोच खातिन, ठीक है जी। ये तो जो है वो अब केपी की ऑन ग्राउंड सिचुएशन मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज like so many other instances our state has committed heinous crimes against its own people in that region now called खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये मार्च जो है ये गुजरांवाला में भी निकलेगा, ये पिंडी में भी निकलेगा, ये इस्लामाबाद में भी निकलेगा, और वो लोग जो अपनी बहू के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढते फिरते हैं वो वहां पे खड़े होकर ठट्ठा कर रहे होंगे। उन्हें अपने सामने एक आईना रख के अपने आप पे हंसना चाहिए, बिकॉज इट्स हम उन औरतों को जो अपने हकूक की आवाज उठाने के लिए सड़क पे आई हैं काबिल एहतराम समझते हैं, और हम उस जहन को इंसानी वकार और एहतराम से गिरा हुआ समझते हैं जो हकूक मांगने वालों को सिर्फ इस बात पे कि आप मर्द पैदा हुए हैं या आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि लोग आपको याद दिला सकेंगे। सरकार, वैसे तो आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन आपने अपनी बहनों की शादियां कुरान से की हैं। कौन से इस्लाम में लिखा है? नाम ले दूं? नहीं ले रहा। वैसे तो हुजूर आप बहुत बड़े सेकुलर हैं और आपको इस बात पे लिबरल हैं, और आप यूरोप को यूरोप से ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप अपनी सियासी सरगर्मियों में अपनी बेटियों को शरीक करना मुनासिब नहीं समझते। आपकी बेटियों और बहुओं की सियासी शिरकत ये है कि जब असेंबली में रिजर्व सीट्स रखती जाए तो वहां लाके आप उन्हें बिठा देते हैं, आप उन्हें सड़क पे नहीं लाते। और जिस पे ये इल्जाम लगाते हैं आसमा जहांगीर पे, वो मरहूमा वो तो भट्टा मजदूरों के साथ जाके खड़ी होती थी, वो तो उन औरतों के पास भी पहुंचती थी जिन तक कोई नहीं पहुंच सकता था। तो सलमान तासीर जो इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में से एक था, वो इस मुल्क की एक गरीब मसीही औरत के लिए इंसाफ मांगते हुए उसने अपनी जान दी है। ये लोग क्या समझ, देखिए हमेशा क्या होता है, जिसके पास वसाइल होंगे, जिसके पास तालीम ज्यादा होगी, जिसके पास आज का कंटेम्परेरी सेंसिटिविटी होगी, कॉन्शियसनेस होगा, वही सामने आएगा ना पहले। अब मैं सवाल करता हूं कि अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन फातिमा जना ने लड़ा। फातिमा जना क्या लिया के किसी जो है ना वो स्लम एरिया से आई थी? वो मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी और वो डेंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन, और उन्होंने कई वर्ष बतौर डेंटिस्ट प्रोफेशनल अपनी सर्विस की थी, और वो उनका जो रहन सहन था, ठीक है। जाकी आमिरियत आती है, कौन सामने आता है? बेगम भुट्टो और बेनजीर भुट्टो। बड़ा ये गैरतमंद मुआशरा है। मैं उन अजीम सियासी कारकुनों और रहनुमाओं की तौहीन नहीं कर रहा जिन्होंने बड़ी सौकतें बर्दाश्त की, लेकिन ज्यादा तादाद उन्हीं की थी ना जो दुकान का शटर बंद करके बैठ गए और मिर्चों को तेल लगाते रहे ताकि वो ताज़ा नजर आए, दवाइयां में मिलावट करते रहे, वही थे ना। ये बहुत बड़ी हमारी कदरों की वो है ना अलंबरदार जमात मुस्लिम लीग, जब इनका लीडर नवाज शरीफ जो है वो अटक के किले में रखा गया तो क्रेन से लटकती हुई कार में कौन था? 2 औरतें थीं, एक का नाम कलसूम नवाज था, दूसरी का नाम तहमीना दौलताना था। आज क्या हुआ है?
یہ 3 ہفتے پہلے نواز شریف کی بیٹی کلثوم نواز واپس آئی ہیں نا، مریم نواز واپس آئی ہیں، وہ تو ان کی اہلیت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پارٹی میں تحرک پیدا ہوا۔ یہ کلاس کا سوال تو وہ اٹھائیں جو کلاس کوسچن میں یقین رکھتے ہوں، یہ تو جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی پسماندگی کا، ان سے کہیں ایسا کریں، آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے، جس کلاس کی نمائندگی ثورت مارچ میں نہیں ہے اس کلاس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، ساتھ کی سڑک پہ آپ بھی اپنا جلوس نکال لیں۔ ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ 13 اور 14 برس کی بچی کی شادی کرنے سے کون سی طبی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ کو اس کا شعور بھی ہے۔ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ دھوپ کی روشنی سے دور رہنے سے ہڈیوں میں کیا پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بچے پیدا کرتے رہنے سے جو ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہونے والی عورتوں کے مسائل کیا ہے، آپ نکالیں وہ جلوس، ہم نے آپ کو منع کیا ہے۔ آپ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ اپنا طرز زندگی مسلط کرے، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے، ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو اور بہن کو لے کے عورت مارچ میں آئیں، ہم جائیں گے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ جائیں گے، بہنوں کے ساتھ جائیں گے، بیویوں کے ساتھ جائیں گے۔ یہ معاشرے کو روکنے کے بہانے ہیں، اور جو مغرب زدگی کا یہ ہمیں الزام لگایا جاتا ہے، حضور مغرب زدہ ہم نہیں، آپ ہیں، آپ بھیک مانگتے ہیں مغرب سے ہتھیاروں کی، آپ نے ڈالر لے کے لڑائیاں لڑی ہیں، افغان جنگ آپ نے لڑی ہے، آپ نے افغانوں کو تباہ کیا ہے، آپ نے افغانوں کی تہذیب تباہ کی ہے، آپ ہیں مغرب زدہ۔ ہم صرف پاکستانی زدہ ہیں، اور ہم صرف انصاف زدہ ہیں، اور ہم صرف عورتوں کے لیے نہیں۔ اگر یہ کلاس کا اتنا بڑا کوشچن ہے تو ان میں سے کتنے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں سے کتنے جو ہے وہ خاکروبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو سیوریج سسٹم ہے اسے صاف کرنے کے لیے جو اندر گیسز پیدا ہو جاتی ہیں اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں۔ وہ نہلاتا تھا ان کو عبدالستار عیدی، جس سے انہیں ایک ہی حسد تھا کہ لوگ اس کو بے لوث چندہ دیتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو اس پہ اعتماد تھا کہ چندے کے لالچ میں اس کو گالیاں دیتے تھے، اس پہ الزام لگاتے تھے، وہ ریکارڈڈ ہے۔ ان کا ضمیر ایک مرے ہوئے شخص کے بارے میں بد اخلاقی کے جملے ادا کرنا وہ ریکارڈڈ ہے۔ We know, we are witness to their، کیا لفظ ہے اس کے لیے، ہپوکریسی، اردو میں کہتے ہیں ریاکاری، منافقت۔ نہ جائے نا پھر جہازوں میں، میرے بچپن تک تو یہ بحری جہازوں میں سفر کیا جاتا تھا نا حج کا، ابھی میں نیچے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ حج پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جہازوں میں جائیں گے، اور پھر ان میں سے بھی کچھ لگژری پیکج پہ جا رہے ہیں، وہ مغرب زدہ ہونا نہیں ہے، وہ مغرب زدہ ہونا نہیں ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، میں چھوٹی سی بات کرتے تو میں نے مجھے کسی کے لباس پہ تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لباس پہننے والے کا حق ہے، لیکن میں چونکہ خود بھی کسی زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھا ہی ہوں گا تو میں نے کچھ ڈریس میں تبدیلی دیکھی تھی، تو میں نے ایک جوڈیشیسلی کسی نوجوان سے پوچھا کہ یار بھائی یہ بتاؤ یہ ذرا یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ اس نے کہا جی حضور بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں کچھ طالبات اتنا مہنگا لباس پہن کے آتی ہیں کہ ان کے جو ساتھی طالبات ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، تو یہ عبایا جو ہے یہ ان کی غربت کو ڈھانپنے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ عبایا کے نیچے آپ نے کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ معاشرہ پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے۔ اسے پنجاب یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر
جو حکومت وقت کی حمایت میں درجہ چہارم کے ملازموں سے جلوس نکلواتے ہیں، ایسے گورنمنٹ کالج کے وہ اساتذہ جی جو اپنی پارسائی کا کہ ڈونگرے بجاتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے کتنوں کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور وہ پڑھا رہے ہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں میں، اور وہ لوگ جنہیں کمرہ جماعت میں جا کے طالب علموں کو تعلیم دینے سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو عہدوں کی تلاش ہے، جن کا آدھا وقت جو ہے وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے بعد کے معاملات جو ہے وہ نپٹانے میں گزرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو جو باتیں سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن ہمیں اس لیے سمجھ آتی ہیں کہ ہم اس سے گزر کے آئے ہیں۔ We have been through the process. We have been through the process. We have been through the crucible. اچھا، جب کوئی کاز سوسائٹی کے اندر ڈیوائڈ پیدا کرتا ہے تو وہ ڈویژن جو ہوتی ہے وہ ہیلدی ہوتی ہے؟ مطلب اب جو لوگ مارچ پہ جائیں گے سپوز، یا جو ویمن رائٹس پہ بات کریں گے، وہ ایک علیحدہ ڈیوائڈ بن جائے گا، ان پہ تنقید کرنے والا ایک علیحدہ ڈیوائڈ بن جائے گا، تو ایک عجیب طرح کی پولرائزیشن دیکھنے کو ملتی ہے 8 مارچ سے اگلے کچھ دنوں تک۔ اسے اگر میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں تو میں دوسروں کو اختلاف کا حق دیتا ہوں، بٹ آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دا پولرائزیشن۔ یو ریموو دا انجسٹس، آپ ناانصافی ختم کریں، پولرائزیشن ختم ہو جائے گی۔ جی آپ کریں ناانصافی ختم۔ ابھی وہ کراچی میں مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے، اگرچہ میں انٹائرلی انڈورس نہیں کرتا سیگریگیشن کو، لیکن محفوظ رکھنے کے لیے بچیوں کو، عورتوں کو سفر کرتے ہوئے وہ خاص طرح کی پنک بسیں، وہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ خاص تعداد میں وہ چلائی گئی ہیں۔ اچھا سٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن، لیکن جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ساتھ کیونکہ سوسائٹی کے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں۔ کراچی میں تو ہم یہ شو کے سجا لیں گے پنک بسز کا، ٹھیک ہے، بدین میں کیا کریں گے، سانگڑ میں کیا کریں گے، راجن پور میں کیا کریں گے، مظفر گڑھ میں کیا کریں گے، اور ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ایک چیز جس نے ریولوشن پیدا کیا ہے، اور میری عمر کے جو لوگ ہیں، we were lucky, we were the first contraceptive pill generation. Prior to this, women had actually virtually no control over the number of their kids. So they were bound. Now they can plan their life better. From 1956 onward, it is a different world. اگرچہ ابھی بھی ہمارے ملک کے سب سے کثیر الاشاعت وائڈلی سرکولیٹڈ نیوز پیپر کے پیج 1 پہ یہ خبر چھپتی ہے کہ وہ فلاں صاحب کے ہاں 60واں بچہ پیدا ہوا ہے۔ انڈورس بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، یس، گلوریفائی بھی کرتے ہیں، گلوریفائی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں کسی کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، لوگوں کو اپنی رائے کا حق ہے، لیکن جہاں ناانصافی ہو رہی ہوگی ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ اور یہ عورت مارچ جو روایت ہے، یہ اتفاق سے جب یہ ہم تو وہ 83-82 والی ویف موومنٹ کے ساتھ چلنے والوں میں سے ہے نا، تو ہماری جنریشن پیچھے رہ گئی ہے، یزید جنریشن ہے، ان کا بات کرنے کا، ان کا رنگ ڈھنگ، ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہے۔ انفیکٹ تو یہ ایک طرح سے فخر نہیں ہے، لیکن یہ انسانی ارتقاء ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کندھوں پہ ہماری بیٹیاں کھڑی ہیں نا، تو یہ ذرا ہم سے آگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اور دنیا تھی، یہ اور دنیا ہے، تو اس میں اور طرح کے سوالات اٹھیں گے۔ تو اس میں صرف جو قدامت پسند سمجھے جانے والا طبقہ ہے وہی نہیں، ڈومیسٹک وائلنس اور ڈسکریمنیشن اس ملک کی جو نام نہاد لبرل کلاس ہے اس میں بھی اتنا ہی پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صابن سے منہ دھو لیا اور صاف ہو گئے دبوں سے تاریخ کے اور ناانصافی کے۔ یہ اندر گھسا ہوا ہے ڈی این اے میں، یہ جینیٹکس میں اترا ہوا ہے، یہ ہڈیوں میں اترا ہوا ہے، یہ ناانصافی۔ اس میں ملا اور مسٹر کی کوئی تمیز نہیں ہے۔
یہ اکراس دی کلاس ہے، اکراس ناانصافی جو ہے یہ اکراس دی ریجن ہے، اور عورت مارچ اسی کی ایک نشاندہی ہے. جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.